حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے اپنے مریدین کے ساتھ ایک انسان آتا ہے جو بہت بڑا شرابی تھا. اس کا مشغلہ ہمیشہ شراب پینا تھا، شراب کے نشے میں رہنا تھا. غوث اعظم کی بارگاہ میں آ کر کے بولا، حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں مگر میری ایک شرط ہے. غوث اعظم نے فرمایا، کیا ہے تیری شرط؟ بولا، میں آپ سے مرید تو ہو جاؤں گا، میں آپ کی ہر بات مانوں گا، نمازیں بھی پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، نیک کام بھی کروں گا، مگر شراب پینا نہیں چھوڑوں گا. میں شرابی ہوں اور بہت بڑا شرابی ہوں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اور آپ سمجھ گئے کہ یہ شراب نہیں چھوڑے گا. اگر میں نے اسے بھگا دیا تو یہ چلا جانا تو گوارا کرے گا مگر شراب چھوڑنا گوارا نہیں کرے گا. غوث پاک نے فرمایا، اچھا چلو تم شراب پینا مگر ہمارے سامنے نہیں پیو گے. اس نے کہا ٹھیک ہے غوث پاک، ہم آپ کے سامنے نہیں پیئیں گے، آپ سے ہٹ کر پیئیں گے. آپ سامنے ہوں گے تو ہم شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بیعت کیا اور بیعت کرنے کے بعد وہ غوث اعظم کی بارگاہ سے چلا گیا. اب جس دن وہ آپ سے مرید ہو کر آیا اسی دن رات میں اسے شراب پینے کی بہت زیادہ لگی. وہ میکدے جاتا ہے، شراب خریدتا ہے اور خرید کر کے جہاں وہ پیتا تھا وہاں پہنچا. اس نے شراب کی بوتل کو کھولا اور کھول کر کے جیسے ہی پینا چاہتا ہے کہا گیا سامنے دیکھ کون ہے. جب اس نے سامنے دیکھا تو غوث اعظم کھڑے ہیں. کانپ گیا، بولا لگتا ہے کسی نے حضور کو خبر دے دی. غوث اعظم نے فرمایا، میرے مرید کیا شراب پیے گا؟ وعدہ بھول گیا؟ کہا حضور مجھے وعدہ یاد ہے، میں شراب نہیں پیوں گا، شراب کو چھوڑ دیا. پھر ایک دو دن رکا رہا. ایک دو دن جب رکا رہا، تیسرے دن پھر اس نے شراب خریدی اور خرید کر کے یہ پینا چاہتا تھا. ایک جگہ پہنچتا ہے، شراب کھولتا ہے، جیسے ہی پینا چاہتا ہے آواز آتی ہے کہ دیکھ سامنے تیرے کون ہے. دیکھتا ہے تو غوث اعظم ہے. غوث اعظم نے فرمایا، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ آپ کے سامنے نہیں پیوں گا؟ تو اس نے کہا حضور میں آپ کے سامنے نہیں پیوں گا، مجھے یاد ہے. پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا پتہ نہیں کون جو میرا بہت بڑا دشمن ہے جو غوث اعظم کو خبر دے دیتا ہے جب میں شراب پیتا ہوں، تو نہیں ہے؟ تو بیوی نے کہا میں کیوں بتاؤں گی، اسے کیا پتا کہ میں غوث اعظم کے ہاتھ پہ بیعت ہو کر آیا ہوں. غوث بھی ہیں اور روشن ضمیر بھی ہیں، ان کے سامنے ہر چیز آیا ہے، وہ تیرے حرکات و سکنات سے واقف ہیں. اب اس نے کہا ٹھیک ہے، میں بیوی کو بھی نہیں بتاؤں گا. رات کا سناٹا ہے، اڑتا ہے، میں کدے جاتا ہے، گھر میں تالا لگا دیتا ہے، شراب خریدتا ہے اور پوری بستی چھوڑ دیتا ہے، دوسری بستی بھی چھوڑ دیتا ہے. شراب پینے کے لیے کوئی ایسا راستہ تلاش کر رہا ہے جہاں غوث اعظم نہ دیکھے. چلتا جا رہا. جب کافی دور پہنچ گیا ایک جنگل آ گیا. جنگل میں جا کر کے بیٹھتا ہے، جنگل میں شراب نکالتا ہے. جھاڑی کے اندر ہے جہاں کوئی سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، کوئی آ نہیں سکتا، اس کے علاقے کا کوئی نہیں، اس کی جان پہچان کا کوئی نہیں. شراب نکالتا، پینا ہی چاہتا ہے. آواز آتی ہے، اے میرے مرید تو نے وعدہ کیا تھا سامنے نہیں پیوں گا. اب جب نظر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا کہ غوث اعظم وہاں جلوہ فرما ہے. غوث اعظم سامنے ہیں. اب یہ سمجھ گیا کہ میرا غوث کوئی عام انسان نہیں ہے. فوراً آپ کے ہاتھ پر سچی توبہ کرتا ہے، شراب کو پھینک دیتا ہے اور کہتا حضور اب میں کبھی شراب یقیناً نہیں پیوں گا. کہا حضور ایک بات تو بتاؤ، جب مجھے پینا دینا ہی نہیں تھی تو پھر پینے کی اجازت کیوں دی؟ کہا دیکھ اگر میں پہلے دن ہی تجھے منع کر دیتا کہ تو شراب نہیں پیے گا تو ممکن تھا کہ تو کسی اور کے پاس چلا جاتا اور ہدایت تجھے نہ ملتی. مگر جو غوث کی بارگاہ میں آتا ہے اللہ پاک اسے ہدایت دیتا ہے. میں نے تجھے اجازت دی لیکن میں روشن ضمیر ہوں. تو جب شراب پی رہا تھا تو میں تیرے سامنے آ جا رہا، کوئی مجھے بتانے والا نہیں، خبر دینے والا نہیں، کوئی تیری اطلاع نہیں دے رہا. لیکن جب تجھے دیکھتا تھا تو میں شراب پیتے دیکھ لیتا. اس نے کہا حضور مجھے معاف فرمایا. سچی توبہ کی اس نے.